السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کی نماز فجر میں سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 74 سے 90 تک کی تلاوت ہوئی ہے۔ آج کی آیتیں بڑی انقلابی آیتیں ہیں۔ سورۃ الانعام جانوروں کے نام سے سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ محمد بن محمد المختار الشنقیطی حفظہ اللہ نے ایک درس میں یہ بتایا، اگر آپ سورۃ الانعام کو دیکھیں گے تو ماشاءاللہ اس میں توحید کا ذکر ہے۔ شروع ہی میں اللہ نے اپنی تعریف فرمائی، کہا زمین و آسمان میں عبادت کی اگر کوئی لائق ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہے۔ توحید الوہیت میں کیا کیا، جھگڑا کیسے کیا، اس کے خلاف کیسے ہوئی قومیں، اور آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہر نبی اور اپنے قوم کے درمیان جس بات پر بحث و مباحثہ ہوتا تھا وہ توحید الوہیت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اولوالعزم پیغمبر، اللہ کے خلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجہ بہت اونچا کیا، کہا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور اس صورت میں خود کہا، دیکھو نرفع درجات من نشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں اس کا درجہ بلند کرتے ہیں۔ معراج کی حدیث میں دیکھتے ہیں ماشاءاللہ 7ویں آسمان میں بیت معمور کو ٹیک لگائے بیٹھے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آپ کی ملاقات ابراہیم سے ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی ابراہیم کو بڑا چاہتے تھے۔ آپ نے ماریہ سے پیدا ہونے والے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا، اور کہتے تھے لوگوں اگر ابراہیم کو دیکھنا چاہے تو مجھے دیکھ لو۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم میں سب سے زیادہ نبی کا ذکر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے نمبر پر حضرت موسیٰ ہیں، اور تیسرے نمبر پر حضرت ابراہیم ہیں۔ اور ابراہیم اور اللہ کے نبی دونوں خلیل ہیں، اور ان دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ آئیڈیل کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ سورہ ممتحنہ میں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ کہا، اور سب سے زیادہ قرآن میں ابراہیم کی دعائیں آئی ہیں، لہٰذا ابراہیم کو ہم ذی الحجہ کے دنوں میں یاد کریں، چھوڑ دے نہیں ہے۔ ہم تب تشہد میں پڑھتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم، اے اللہ ابراہیم علی ابراہیم کو پر تو اپنی رحمتیں برسا۔ تو ابراہیم کی کئی زندگی کے پہلو قرآن نے بیان کیے، اس میں ابراہیم بحیثیت داعی بھی ماشاءاللہ مکمل طور پر کامیاب نظر آتے ہیں، اور خصوصاً ملک ہندوستان میں ہم مائنارٹیز میں ہیں، اقلیت میں ہیں، تو ایسی صورت میں عقیدہ توحید کی دعوت، عقیدہ توحید کی حفاظت کیسے کرنا چاہیے، وہ سبق ہمیں ابراہیم کی زندگی سے ملتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بحیثیت داعی اللہ نے اس صورت میں ذکر کیا ہے۔ ابراہیم کے باپ کا نام تھا آزر، وہ بعض لوگ کہتے ہیں چچا تھا، لیکن وہ صحیح بات تو یہ ہے کہ آزر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند، حضرت آزر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہیں۔ قیامت کے دن کا کیا حال ہوگا، اللہ تعالیٰ بولے گا ابراہیم ذرا دیکھو اپنے پیروں کی طرف، کیڑے کے شکل میں لایا جائے گا۔ اولوالعزم پیغمبر کا باپ توحید کو نہ اپنانے کی وجہ سے کیسے کیڑے کی شکل میں لایا گیا، اللہ تعالیٰ بولے گا اپنے پیر سے رون دو، ابراہیم بولیں گے اللہ اس سے بڑھ کر کوئی رسوائی ہو سکتی ہے کیا؟ بعد میں پھر جو ہے ان کو اون دے منہ جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ لہٰذا عقیدہ توحید دنیا میں بھی عزت، برزخ کی زندگی میں بھی عزت، اور آخرت میں بھی عزت ہے، اور کفر و شرک یہ دنیا میں بھی ذلت، برزخ کی زندگی میں ذلت، اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی اور عذاب عظیم کا باعث ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اتتخذوا اصناما آلہۃ، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنا کر انہی کی پوجا کرتے ہو، بلکہ ان کی عبادت پر افسوس کرتے ہوئے کہا اف لکم، تمہارے لیے افسوس ہے، بتوں کی عبادت یہ کھلی گمراہی ہے۔ اور یہاں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ایک بات یہ بتائی کہ داعی جب دعوت کا کام کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے، اس کائنات میں جو مخلوق ہے اللہ کی، ان مخلوق کا حوالہ دے کر جو ہے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عقیدہ توحید دعوت دینا۔ اسی لیے کہا کہ ہم نے زمین و آسمان کی بادشاہت دکھائی تاکہ وہ ایمان لانے والوں میں سے ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو کئی طریقوں سے سمجھایا۔ رات کا وقت آیا تو ستارے کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، جب وہ غروب ہو گئے تو کہا غروب ہونے والا میرا رب نہیں ہو سکتا، جب چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، پھر کہا یہ غروب ہو گئے تو کہا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا، اور جب سورج کو دیکھا تو کہا یہ بڑا رب ہے،
اور جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا اے لوگو، اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، میں تم سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ یاد رکھیے عقیدہ توحید صرف توحید پر جم جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ عقیدہ توحید کی پختگی یہ ہے کہ ہم اللہ کی توحید پر جم کر کفر شرک سے بھی برات کا اظہار کریں۔ اسی لیے کتاب التوحید میں دیکھیں گے آپ، باب من حقق التوحید دخل الجنت بغیر حساب، کہ عقیدہ توحید کو پختہ کرنے والے بغیر حساب و عذاب کتاب کی جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ باب لاتے ہیں باب الخوف من الشرک۔ ابن عثیمین نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ بندہ کا عقیدہ توحید اسی وقت پختہ ہوتا ہے جب وہ اللہ کے علاوہ جس کسی کی عبادت کی جا رہی ہو اس سے برات کا اظہار کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے برات کا الگ الگ اظہار کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، کبھی کہتے ہیں إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ، کبھی کہتے ہیں إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور کہتے ہیں میں اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور حنیفاً کیا مطلب ہے؟ تمام غلط عبادت کے غلط راستوں سے میں اپنے آپ کو الگ کرتا ہوں اور یکسو ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ شیخ التفسیر عبدالکبیر صاحب رحمہ اللہ ان جیسے آیتوں کی تفسیر میں فرماتے تھے ابراہیم کی شخصیت ایسی ہے، کفار اپنی طرف کھینچتے 360 بت رکھ کر، وہاں یہودی کھینچتے، وہ ادھر نصارہ کھینچتے۔ اللہ فرماتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ تو ابراہیم جو ہے مشرک نہیں تھے، کیسے ہو سکتے ہیں مشرک، بلکہ وہ امام الحنفاء تھے، جیسا کہ ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ نے اپنے عقیدے میں کہا ہے۔ انہوں نے امام الحنفاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام امام الحنفاء کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ توحید میں جھگڑا کرتے، اللہ اکبر، حضرت ابراہیم نے تو پوچھا میں تو ہدایت یافتہ ہوں لیکن مجھے ڈر نہیں تم کو شرک کرتے ہو، اور یہ بات دیکھو، اور یہ کہا کہ ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، مجھے تو ڈر نہیں شرک ہے اس لیے کہ میں شرک نہیں کرتا، اور شرک تم کرتے ہو تمہیں ڈر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ بات تو آج امت مسلمہ میں ہم دیکھ سکتے، امت مسلمہ کا طبقہ 90% طبقہ اللہ رحم کرے سواد اعظم امت کا شرک میں مبتلا ہے۔ یہ بات جو انہوں نے اپنی قوم سے کہی آج ہم مسلمانوں سے کہہ سکتے ہیں، ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، تم شرک کرتے ہو ڈر نہیں ہوتا اس کے برے انجام کا۔ اور دیکھو توحید کے ہزاروں دلائل ہو سکتے ہیں، شرک کی ایک دلیل بھی نہیں ہو سکتی، اسی لیے کہا ما لم ينزل به علیکم سلطانہ۔ اور اس کے بعد ایک اہم بات ہے، عبداللہ غنیمان ہمیں کتاب التوحید پڑھاتے تھے سنہ اولیٰ میں، فتح المجید تھی وہ، شکل الشریعہ میں ہم پڑھے، تو اس وقت انہوں نے ماشاءاللہ اس آیت کو سمجھا تھا، تو وہ آج مجھے اس طرح سمجھ میں آتی ہے۔ کہا یہ توحید کا امن سے بڑا گہرا تعلق ہے، توحید کا امن سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور امن توحید یہ چوری دامن کا ساتھی، اسی لیے آپ دیکھیں گے ہماری چاند کی دعا میں اس کا ذکر ہے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ، امن و امان کا ذکر ہے، ساتھ میں توحید کا بھی ذکر ہے، لہذا جہاں توحید ہے وہاں جو ہے امن ہے، اس لیے کہا الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں بعثت نبوی کے نتیجے میں دنیا کو 2 نعمتیں ملیں، اس میں ایک امن بھی ہے، ہزاروں سال لڑتے لڑتے قوموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماشاءاللہ دلوں کو جوڑ کے رکھ دیا۔ تو کہا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو گدلہ نہیں کیا شرک سے، تو ایسے لوگوں کے لیے امن بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ شق علی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ، آیت سن کر حضرات صحابہ کرام پر بڑی گراں گزری، بولنے لگے، اگر پوچھے اینا لم یظلم نفسہ یا رسول اللہ، ہم میں سے کون ہے جو اپنے نفس پر ظلم نہیں کرتا ہے؟ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کی جماعت، تم نے آیت کو جیسے سمجھا ویسے نہیں ہے، تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ صحابہ کرام کبھی آیت کے مطلب میں ادھر ادھر ہو جاتے تو اللہ کے نبی صحیح سمجھاتے، تو آپ نے فرمایا الیس تسمعون ما قال العبد الصالح، کیا تم نے لقمان کی نصیحت نہیں سنی جو اللہ کے نیک بندے تھے؟ ان الشرک لظلم عظیم، اپنے بیٹے سے کہا تھا شرک نہ کرو، تو یہاں ظلم سے مراد جو ہے شرک ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ظلم 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے ظلم انسان اپنے نفس پر گناہ کرتا ہے، دوسرا ظلم ہے شرک، تیسرا ہے لوگوں کے حقوق ہڑپنا۔ کہا یہ ظلم کی 3 قسموں سے بندہ دور رہتا ہے تو امن اسی طرح ملے گا، اگر اس کی زندگی میں شرک آتا ہے تو امن اتنا ہی متاثر ہوگا اور ہدایت متاثر ہوگی۔ ماشاءاللہ آج کل اب دیکھتے ہیں سب سے زیادہ امن اگر کہیں ہے تو اب جزیرۃ العرب میں ہے، لہذا جہاں توحید ہے وہاں امن ہے۔ آج دیکھیے دنیا میں شرک و کفر زیادہ ہے، اس لیے فساد ہے، اسی لیے کہا
لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اس درس قرآن سے ہم دنیا والوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں، اے دنیا کے لوگوں کان کھول کر سن لو، اگر تم امن چاہتے ہو، حیات طیبہ چاہتے ہو، پیس چاہتے ہو تو اسلام کے دامن میں آ جاؤ، توحید کے دامن میں آ جاؤ، ورنہ کفر شرک جیسی غلاظت رکھ کر اپنی زندگی میں تم کیا نہیں پا سکتے، سکون نہیں اسی لیے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، پرامن زندگی، خوشگوار زندگی توحید کے اندر ہے، کفر و شرک کے اندر نہیں۔ آج کل مسلمان بہت پریشان ہیں، ذلت کا شکار ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی میں شرک ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو، اگرچہ مالی اعتبار سے کچھ صحابہ کمزور تھے، کچھ مالدار بھی تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو حیات طیبہ دی، اور کہا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک نے اور ایک بات یہ کہی کہ ابراہیم کو ہم نے دلیل دی، وہ دلیل کیا ہے؟ یہی توحید ہے، جس کو چاہے ہم اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا ایک ایسا موقع ہے جہاں 18 نبیوں کی ایک جگہ ذکر فرمایا۔ صالح حسین حفظہ اللہ کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے اس وقت، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توحید کی وجہ سے نسلوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ورنہ دنیا میں ابو جہل بھی تھے، ابو لہب بھی تھے، قارون بھی تھے، سب تھے، ان کی اولاد بھی تھی، مگر ان کی اولاد مٹ گئی، مگر ماشاءاللہ حضرت ابراہیم، ان کی ذریت، اللہ اکبر، آج تک جو ہے الحمدللہ ہم جو ہے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم توحید پرست بنیں، اپنے بچوں کو توحید پرست بنائیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ توحید کے ذریعے ہمارے نسلوں کی حفاظت کر سکتا ہے، ورنہ کفر میں شرک میں پڑے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں جب وہ مٹ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور ان کی نسلوں کو بھی نعوذ باللہ مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو دیکھو، اللہ اکبر، آج تقریباً 200 سال پہلے وہ جزیرۃ العرب میں آئے، انہوں نے توحید کا جو ڈنکا بچایا، توحید جو دعوت دی، بادشاہوں کو توحید پرست بنایا، امن سے، بڑی محبت سے، نبی کے اور صحابہ کے طرز پر چل کر توحید کا وہ جو ہے بہترین ایک انقلاب برپا کیا۔ آج دنیا میں سب سے بڑا خاندان اگر علماء کا ہے تو ان کے خاندان کو آل الشیخ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ انبیاء ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی، پورے انبیاء کا تذکرہ کرنے کو فرمایا، ان کے باپ بھی، ان کی ذریت بھی، ان کے بھائی بھی، ان کو ہم نے چن لیا اور ہم نے ان کو سیدھے راہ میں ہدایت ہے، اور کہا دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کے ہدایت، یہ اللہ تعالیٰ کے ہدایت یافتہ بندے ہیں۔ دیکھو یہاں ایک بات یہ کہی اولئک الذین ھدی اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت یافتہ بندے ہیں، مطلب کیا سمجھ میں آیا؟ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ شخصیت کبھی آئیڈیل نہیں ہوتی، شخصیت میں جو نیک صفات ہوتی ہیں وہ، اسی لیے اللہ نے ان شخصیتوں کو نہیں بلکہ کہا ان کے نقش قدم پر چلو، لہٰذا حق کے ذریعے لوگوں کو پہچانا جاتا ہے، لوگوں کو حق کے ذریعے لوگوں کو پہچاننا چاہیے۔ حق کیا ہے؟ اس کے ذریعے شخصیت پرستی نہیں ہونی چاہیے۔ آخر میں اللہ نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اجر نہیں مانگتا۔ تو اس پوری نبیوں کی دعوتوں کا تذکرہ کرنے اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ انبیاء کی دعوتیں بے غرض تھیں، لہٰذا تمہاری دعوت کو بے غرض ہونا چاہیے، یہ پیسوں کی لالچ میں یا نہیں تو حرص و ہوس میں یا پھر جو ہے ریاکاریاں پڑھ کر بندہ جب دعوت دیتا ہے تو وہ دعوت ناکام ہو جاتی ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے، اس ملک میں ہم رہتے ہیں تو ہمیں اپنے عقیدہ توحید کی حفاظت بھی کرنا چاہیے، اور یہ عقیدہ توحید کی اس نعمت کو پا کر ہمیں خزانے کا سانپ بھی نہیں بننا چاہیے، بلکہ اس کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضرت ابراہیم کے اندر عقیدہ توحید کا جو جذبہ تھا وہ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ جب آیتیں پڑھی جا رہی تھیں تو حالت سجدہ میں تھا میں، تو اس وقت امام احمد کی وہ دعا یاد آ رہی تھی، اللہم امتنا علی التوحید والسنہ، اے اللہ توحید و سنت پر ہمارا خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔